بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ذوالحج کی فضیلت کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذوالحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے پہلے 10 دن کی کیا فضیلت ہے؟ جیسے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حج کے مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس مہینے میں حج فرض ہوا ہے، مسلمان حج ادا کرنے جاتے ہیں۔ یہ تو حاجیوں کے حوالے سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک جو غیر حاجی جو وہاں پہ نہیں جا سکتا، وہ بھی اس مہینے میں یا اس کے پہلے 10 دنوں میں کچھ ایسے اعمال ہیں جس کو ادا کر کے اس کی فضیلتوں سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے۔ تو آج کی ہم ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحج کے پہلے جو 10 دن ہیں یا ذوالحج کی جو فضیلت ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ سورۃ فجر میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین نے جیسے ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ابن کثیر وغیرہ کے مطابق ولیال عشر سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پہ کلیئر یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سے ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن مفسرین نے ان سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، اس کے بارے میں اس کے بتایا گیا ہے۔ امام طبری، امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے بھی اس کی تائید کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی اور اللہ کسی عظیم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے۔ پھر آگے چلیں تو سورۃ حج میں ہے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ترجمہ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے مقام پر پہنچے اور اللہ کے نام کو یاد کرے ان مقررہ دنوں میں۔ اب جو مقررہ دنوں کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سے مراد بھی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں ذکر الہی، تکبیرات اور دیگر عبادات کی خصوصی فضیلت ہے، یعنی کہ اب یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں، قرآن پاک میں بھی ان کے بارے میں ذکر ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ ہے سورۃ بقرہ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا میں بتاتی ہوں، وہ جو ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، یہاں پہ ہے ذوالحج کے یہاں پہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق۔ ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں میں بتا دوں، 10 ذوالحج کے بعد جو قربانی کا دن جب ختم ہو جاتا ہے، قربانی کا جو دن ہوتا ہے اس سے اگلے جو دن ہیں 11، 12 اور 13 ذوالحج، ان کے بارے میں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے، اللہ کا ذکر کرنے اور خوشی منانے کے دن ہیں۔ ایام تشریق میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کے بارے میں فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، یعنی کہ آپ ان دنوں میں 3 دنوں میں آپ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تھی قرآن پاک کی روز سے جو میں آپ کو ذوالحج کے دنوں کی فضیلت بتا رہی تھی۔ اب ہم ذوالحج کے دنوں کی فضیلت کے بارے میں احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو گئے۔ یعنی شہید کے علاوہ باقی کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عمل، یعنی کہ ان 10 دنوں میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے۔ پھر دوسری میں فرمایا دنیا کے سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان 10 دنوں کی فضیلت سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو کیوں نہ ہم ان دنوں میں وہ عمل کریں، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث میں بتائے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ وہی عمل کیا کریں جو حدیث سے ثابت ہو۔ اب بھی میں آپ بتاتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں، اور ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آپ اس کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کو زیادہ زیادہ یاد کریں۔ ان 10 دنوں میں جو آپ عمل کریں گے اس کی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، رمضان کے دنوں میں اگر آپ روز فرض نماز پڑھیں تو 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور نفلوں کا نماز سیم اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو آپ عمل کریں گے اس کا ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر یعنی ذوالحج کا دن، یعنی قربانی کا دن ہے، اور پھر فرمایا یوم القر 11 ذوالحج۔ ان 2 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے پھر اسپیشل بتائی ہے کہ یہ 2 دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ پھر آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، اس نے فرمایا ان دنوں میں زیادہ کیا پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اب دیکھیں یہ بات حدیث سے ثابت ہوگی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ان دنوں میں آپ یہ والی دعا کو خاص طور پڑھیں۔ پھر تکبیر تحلیلات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں نفل روزے رکھتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے،
یعنی کہ ان 10 دنوں میں آپ کو روزے بھی رکھنے چاہیے اور عبادت میں خوب محنت کرنی چاہیے۔ ان روزوں کی بہت زیادہ اسلام میں فضیلت ہے، حدیثوں میں بتایا گیا کہ ان کریں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں، پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن میں ان کی جو عرفہ کا دن آتا ہے، جس کو 9 ذوالحج کا ہوتا ہے، اس دن میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی اگر آپ کو یہ دن ملے ہیں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ تکبیرات تحلیلات جو ہیں آپ کے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، ان کا کثرت سے ورد کریں۔ اور یہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں کتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے، جب آپ کو جس وقت کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی نہیں ہمیں قسمت میں کیا، تو یہ حاجی اگر ہم نہیں کر سکتے، تو اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو ہم اپنے گھروں میں رہ کر غیر حاجی جس طرح ہیں جو حج نہیں ادا کر سکتے، تو ان عبادات کو نفلوں کو دعاؤں کو پڑھنے سے اپنی اس رحمتوں کے اس مہینے کے جو 10 دن کی فضیلتیں برکتیں رحمتیں اس سے فیض یاب ہوں۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔